لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما فيضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد استمی خواہم خدا را، خدایا استو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 28 ستمبر 1999 ہم جہاں پبی پشاور سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں نے آج کی ملاقات کو غالباً پیغام قرآن کانفرنس کا عنوان دیا ہے. بڑا فکر انگیز عنوان ہے، اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم قومی اور انفرادی زندگی میں جن حالات سے دوچار ہیں اور ہمارے گرد و پیش جس قسم کے خطرات نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں تو قرآن ہی سے ڈکٹیشن لینی ہے کہ ہمارا سب کچھ یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سے وابستہ ہو کر
کئی کمزور قومیں مضبوط ہو گئیں، ان کے شفیر بن گئے اور بکریاں چرانے والے تاج و تخت کے وارث بن گئے۔ قرآن سے وابستہ ہو کر، قرآن کا دوست بن کر کئی کمزور مستحکم اور مضبوط ہو گئے، اور کچھ بد نصیب قرآن سے ہٹ کر مضبوط تھے تو ضعیف ترین ہو گئے۔ قرآن نے بہت سو کو بلند کر دیا، اور بہت ایسے ہیں جو قرآن سے ہٹ کر پیوند زمیں ہو گئے۔ بارش جو برستی ہے، بارش تو زندگی کی علامت ہے، وہ تو مردہ زمینوں کو زندگی کا پیغام دیتی ہے، لیکن یہ زمین پر منحصر ہے کہ وہ بارش سے کیا حاصل کرتی ہے۔ اگر زمین زرخیز ہو تو بارش اس کو زندہ کر دیتی، خدا نخواستہ اگر زمین ناقص ہو تو بارش برسنے کے باوجود زندگی سے محروم رہتی ہے۔ گلشن میں بارش برستی ہے تو پھول نکھرتے ہیں، خوشبو پھیلتی ہے۔ کسی نرسری میں اور حدیقہ میں جب بارش برستی ہے تو کلیاں پھوٹتی ہیں اور مہکتی ہیں، لیکن اگر کوڑے کے ڈھیر پر بارش برستی ہے تو پھر بدبو اٹھتی ہے۔ کسی عربی دانشور نے بڑی عجیب بات کی کہ کماء المطر فی الاصداف دلوا وفی فم العفائی سارا سما، بارش کا وہی قطرہ، وہی ڈراپ جو سیپ کے منہ میں جا کے موتی بنتا ہے، وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنتا ہے۔ قطرے میں کوئی فرق نہیں ہے، ظرف میں فرق ہے۔ سیپ میں پہنچا تو موتی بن گیا، اور سانپ کے منہ میں گیا تو زہر بن گیا۔ قرآن کا یہی حال ہے، یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس کو ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے، اسی کو ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم قرآن کے قطرہ رحمت کے سامنے سیپ ثابت ہوئے ہیں یا سانپ ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ہماری بگڑی نہیں بنی۔ ہم قومی زندگی کے 52 سال گزار بیٹھے ہیں، نصف صدی سے زیادہ، بگڑی تو کیا بنتی؟ ہماری حالت تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ہمارے گھروں میں قرآن بھی ہے، عرب حضرات ویسے ہی رکھ دیتے ہیں قرآن کریم کو، اور ہم تو غلاف چڑھاتے ہیں۔ شاید یہ عقیدت زیادہ ہوگی، غلاف چڑھانا یہ زیادہ عقیدت ہوگی۔ عرب حضرات غلاف نہیں چڑھاتے، یوں ہی قرآن کریم کو رکھ دیتے ہیں، ہم غلاف چڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھی جگہ رکھیں، قرآن کریم اونچی جگہ پہ ہو، اس طرف پاؤں نہ ہو۔ ہم پشت بھی نہیں کرتے قرآن کریم کی طرف، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پشت نہیں کرتے، پاؤں ادھر نہیں کرتے، قرآن کو اونچی جگہ رکھتے ہیں
غلاف پہناتے ہیں، معطر ماحول میں اسے سجاتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں اس کی. بڑے اچھے لوگ ہیں ہم، بہت اچھے لوگ ہیں. ایسے ہی دوست ہونے چاہیے، مانا نہ جائے، بس صرف ایسے ہی اچھے کپڑے پہنا کر رکھ دیا جائے، بات نہ مانی جائے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوست، مجھے اللہ کی طرف سے کوئی نسخہ ملے کہ یہ استعمال کر لو تو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. حضرت مولانا مجھے ایک دوائی دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ دوائی بڑی اچھی ہے، آپ اسے استعمال کریں تو آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں ان سے وہ دوائی لے کر نوشہرہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، پبی میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں، پشاور میں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک میں اس دوائی کی تعریف کرتا ہوں. حضرت مولانا نے دی ہے، بہت اچھی ہے، خوشنما ہے، خوبصورت ہے، بہت ہی مفید ہے، نہایت کارآمد ہے. 1.5 2 گھنٹے تک میں اس کی تعریف کرتا ہوں، چومتا ہوں اور اسے لپیٹ کے رکھتا ہوں، استعمال نہیں کرتا. بیماری دور ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ؟ بھائی اگر بیماری دور کرنا ہے تو وہ دوائی استعمال کیجئے. آپ اگر استعمال نہیں کریں گے تو محض تعریف کرنے سے دوائی کا اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر. یورپ میں ایک جگہ قرآن ہی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ صحابہ کے پاس بھی قرآن تھا، قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے ان کے پاس بھی قرآن تھا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے. وہ حاملین قرآن تھے تو ان کی بات تو ہوائیں مانتی تھی، ان کی بات دھرتی مانتی تھی. وہ خط لکھتے تھے تو دریا مان لیتے تھے، ان کی بات جنگل کے درندے مان لیتے تھے، لیکن ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی. یہ ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ وہ بائی چوائس مسلمان تھے، ہم بائی چانس مسلمان. انہوں نے قرآن کی بات مانی، انہوں نے قرآن سے دوستی لگائی، اس پر عمل کیا، قرآن نے ان کی بگڑی بنا دی. وہ بیمار تھے، قرآن نے انہیں صحت مند کر دیا. وہ ان پڑھ اور امی تھے، قرآن نے انہیں عالم نہیں بنایا، معلم بنا دیا. وہ تنکے تھے، قرآن نے انہیں شہتیر بنا دیا. وہ قطرہ تھے، قرآن نے انہیں سمندر بنا دیا. وہ ذرہ تھے، قرآن نے انہیں آفتاب بنا دیا. وہ دنیا کے ضعیف ترین لوگ تھے، قرآن نے انہیں قوی ترین بنا دیا. ناکام تھے، کامیاب کر دیا. آپ نے تو ابھی تک قرآن کریم سے ایسی دوستی لگائی ہی نہیں، ایسا تعلق قائم کیا ہی نہیں. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک قرآن کریم کا یہ رول ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو، مسلمانوں کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے. ایک قرآن کریم کا کامن رول ہے، عمومی کردار ہے، اس کا تعلق بنی نوع انسان سے ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، جس طرح پانی ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، پانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسلمان پیے گا تو پیاس بجھے گی، کوئی غیر مسلم پیے گا تو نہیں بجھے گی، ایسا نہیں ہے. پانی کا ایک عمومی رول ہے اور وہ یہ کہ جو بھی پیاسا اسے پی لے وہ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے. ہوا ہر شخص کی ضرورت ہے، روشنی ہر شخص کی ضرورت ہے، پانی ہر شخص کی ضرورت ہے. میں وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن بھی ہر شخص کی ضرورت ہے. ہوا سے ہر شخص کو سکون پہنچتا ہے، روشنی سے ہر شخص کا آنگن چمکتا ہے،
پانی ہر شخص کی پیاس بجھاتا ہے، قرآن کریم بھی ہر بے چین کو سکون عطا کرتا ہے، ہر بے قرار کو اطمینان عطا کرتا ہے، بشرطے کہ کوئی قرآن کریم کے قریب آئے، اس کی بات سنیں۔ کہیں اور جسے سکون نہ ملے، دنیا کی کوئی لائبریری، کوئی کتب خانہ، کوئی لٹریچر، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکالر جس کو مطمئن نہ کر سکے، قرآن کے پاس جب آئے گا تو قرآن اسے مطمئن کرے گا۔ پہلے یہ میرا علم تھا، اب یہ میرا مشاہدہ ہے، پہلے یہ میری نالج تھی، اب یہ میرا ایکسپیرئنس ہے کہ جب کوئی بے قرار انسان قرآن کے پاس آئے گا تو قرآن اسے مطمئن کرے گا۔ اور وہ میرا ایکسپیرئنس میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں۔ مجھے لندن سے سان فرانسسکو کے لیے سفر کرنا تھا، تو کئی گھنٹوں کا سفر تھا۔ جس جہاز میں میں سوار ہوا وہ بڑا جہاز ہے دنیا میں اس وقت، جو 747 جیمبو، 450-500 مسافر آ جاتے ہیں، ایک پورا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ میں اس جہاز میں بیٹھا تو اتفاق سے اس حلیے میں اکیلا مسافر تھا، باقی سارے مغربی لباس میں تھے، کالے یا گورے۔ اس حلیے میں اکیلا تھا تو ان کے لیے میں اینٹیک بن گیا، آثار قدیمہ۔ بڑی توجہ سے وہ مجھے دیکھتے رہے۔ بعض جوڑے تو اپنی سیٹوں سے، نشستوں سے اٹھ کر میرے قریب آ کر میرے ایکس رے لیتے تھے، یہ کیا شے ہے؟ اور میں لطف اندوز ہوتا رہا کہ دیکھو، ضرور دیکھو۔ اگر تمہیں چھوٹا سا کپڑا ٹانگوں سے چپکا لینا یا تھوڑا سا انڈر ویئر پہن کر ہی چلتے رہنے سے شرم نہیں آتی تو مجھے اپنے اس لباس میں کیوں شرم آئے؟ میں کسی کمپلیکس میں کیوں مبتلا ہو جاؤں؟ مجھے اپنے اس لباس پہ فخر ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے دین کی برکت سے مجھے حسن لباس بھی عطا فرمایا ہے، حسن عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے، حسن فکر و نظر بھی عطا فرمایا ہے۔ ہماری پہلی جماعت جب پیرس میں گئی، فرانس میں گئی 1973 میں، 1973 میں محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے مبلغین کی پہلی جماعت جب فرانس میں گئی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے جیل نہیں لے گئے، ہسپتال لے گئے۔ 3 رکنی ایک طبی پینل بنایا گیا، 3 ڈاکٹروں کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ ان کا چیک اپ کرو اور اندازہ کرو کہ یہ ذہنی طور پر سیٹ ہیں یا اپ سیٹ ہیں۔ شیو بڑھا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، دیکھنے میں بہت عجیب لگتے ہیں، تو دیکھو کہ یہ مینٹلی سیٹ ہیں یا اپ سیٹ ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ کیا۔ 1 ہفتے تک چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ یہ صرف سیٹ نہیں ہے، ہم سے بھی سیٹ ہے، ہم اتنے صحت مند نہیں ہیں جتنے یہ صحت مند ہیں۔ اور 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا، 2 ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا، اور آج اس فرانس میں اللہ کے کرم سے کئی ملین مسلمان ہیں۔ فرانس کا دوسرا بڑا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ صرف پیرس میں جو پوری دنیا میں فحاشی تقسیم کرنے کی شہرت رکھتا ہے، 200 سے زیادہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں 200 سے زیادہ مسجدوں سے۔ آپ اپنے ثقافت پر، اپنے لباس پر، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر اعتماد کر کے چلیں تو لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ آپ کا احساس کمتری ہے کہ جس کا لباس دیکھا اسی کو اپنا لیا۔ اور ہم تو اس معاملے میں عجیب قوم واقع ہوئے۔ شہرت والوں نے نشہ میں پڑے رہتے ہیں، انہیں ناخن کاٹنے کی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ وہ لگ تو کیا ملے گی، ہوش ہی نہیں ہوتا، نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ناخن بڑھ گئے جنگلی جانوروں کی طرح، ہم نے بھی ناخن بڑھا دیے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کیا، ہم کیسے نظر آئیں گے، وحشی نظر آئیں گے، بڑھا دیے۔ ان کی اگر پینٹ پھٹ گئی کسی بھی وجہ سے تو ہم نے بھی پھٹی ہوئی پینٹیں پہننا شروع کر دی۔
انہوں نے اگر بےتکا سا یوں ہی غیر متوازن انبیلنس لباس پہننا شروع کر دیا تو ہم نے بھی اس کو فیشن سمجھ لیا. کبھی ہماری نظر مکہ اور مدینہ پہ ہوتی تھی، آج کل ہماری نظر لندن اور فرانس، پیرس پہ اور نیو یارک پہ ہوتی ہے. جس طرح وہ خنزیر کھانے والی قوم اور شراب پینے والی قوم لباس پہن لے، ہم اس لباس کو اپنے ڈھانچے پہ چڑھا کر فخر محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں میسر آ جائے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے. کیسے اللہ ہماری مدد کرے گا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تم جیسے نظر آؤ گے انہی میں سے بنو گے. تم جیسے نظر آؤ گے انہی میں سے بنو گے. اگر انگریز نظر آؤ گے تو تمہارے اندر انگریز بستا ہے، اور اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو پھر وہ نظر بھی آنی چاہیے، تمہارے چہرے پہ نظر آنی چاہیے، تمہارے لباس پہ نظر آنی چاہیے، تمہاری نشست و برخاست میں نظر آنی چاہیے. آج کل کا عبد الرحمان، عبد الکریم، عبد العزیز نام دیکھیے، اور گھر میں ڈش انٹینا لگا رکھا ہے. یورپ کی تہذیب کا وہ گٹر کھلا ہوا ہے، وہاں کی ساری غلاظت نظر آ رہی ہے. بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اب بڑے ہو کر اگر وہ بھاگ جائیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ اولاد غلط ہو، بڑی گندی ہو گئی، بہت خراب ہو گئی اولاد. ظالم تو نے انہیں کیا دکھایا؟ تو نے کس نہج پر انہیں تیار کیا؟ لگایا ہے کیکر کا درخت اور پھل حاصل کرنا چاہتے ہو سیب کا. سیب چاہیے تو سیب کا درخت لگائیے. کیکر کا درخت لگاؤ گے تو کانٹے ملیں گے، سیب نہیں ملیں گے. کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے ہاں کیکر کے درخت میں بھی سیب لگ جاتے ہیں؟ بھئی آپ شاید دعا کرتے ہوں، دعائیں آپ کی بڑی پرتاثیر ہوتی ہیں اور بڑے آپ سنا ہے کہ مجیب الدعوات قسم کے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے کیکر پہ سیب کا پھل لگ جاتا ہوگا. بھئی جس ویگن کا رخ راولپنڈی کی طرف ہے، آپ جانا چاہتے ہیں پشاور، بیٹھ گئے ہیں اس ویگن پر جو راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے، اور اس ویگن پہ بیٹھ کر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے کرم سے مجھے پشاور پہنچا دے. میرے خیال میں آپ پہنچ جاتے ہوں گے پشاور، کیونکہ آپ کی دعائیں بڑی مؤثر ہیں، یہ میں مانتا ہوں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جس کو پشاور جانا ہو وہ پشاور جانے والی ویگن پہ بیٹھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، یا اللہ تو مجھے حادثات سے بچا دے، تو مجھے مصائب اور شر سے بچا لے اور عافیت کے ساتھ مجھے منزل پہ پہنچا دے. اگر آپ کو پنڈی جانا ہے تو اس ویگن پہ بیٹھیے کہ جس کا رخ پنڈی کی طرف ہے، اور اگر آپ کو لاہور پشاور جانا ہے تو پھر اس کوچ بس یا ویگن پہ بیٹھیے جس کا رخ پشاور کی طرف ہے. بیٹھتے ہیں آپ اس رخ والی ویگن پر اور پہنچنا چاہتے ہیں پشاور اور دعائیں مانگتے ہیں. پھر جب وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں کرتا. تیری حماقت کی کون تجھے اطلاع دے گا کہ تو کیسی الٹی سلٹی دعائیں مانگ رہا ہے؟ پہلے اپنا رخ صحیح کرو، پھر اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ اس کا کرم ہو. تو بھائی وہ مجھے دیکھتے رہے جہاز میں، بڑے توجہ سے دیکھتے رہے. کچھ نے تو آ کر میری وہ ویڈیو بنانا چاہی تو میں نے انہیں روکا، پلیز اسٹاپ اٹ بیکاز آئی مسلم. وہ تو نہ بنائی. جہاز جب پرواز کر گیا تو ایک عملے کا آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ جو جہاز چلا رہا ہے کیپٹن وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے. اگر آپ محسوس نہ کریں تو آگے وہ کاکپٹ جو ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں پائلٹ وغیرہ، وہاں چلیں. میں نے کہا بھائی میں کیوں محسوس کروں گا، میں اسی کام کے لیے جا رہا ہوں، میں کوئی تعویذ بیچنے تھوڑی جا رہا ہوں. وہاں جہاز سے اتر کر سان فرانسسکو میں بھی میں نے قرآن بیان کرنا ہے. تو اگر بٹوین جرنی اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مریض مل گیا تو میں اس کا علاج کروں گا، لے چلو مجھے. وہ مجھے لے گیا کاکپٹ میں. وہاں دو آدمی بیٹھے تھے، ایک سینئر اس کے ساتھ جونیئر، بیچ میں چھوٹا سا ٹیبل، اس کے اوپر گلاس بوتلیں رکھی تھی. مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا ہائے، یہ ان کا سلام ہے. پہلے ہیلو ہیلو ہوتا تھا، اب مخفف ہو کے ہائے ہو گیا. میں نے کہا وعلیکم ہائے، اور کیا کہتا. پھر پوچھا کہ یور فرام انڈیا؟ میں نے کہا نو آئی ایم فرام مسلم. یور مسلم؟ آئی ایم فرام پاکستان، پاکستانی ہوں. یور مسلم؟ یس الحمدللہ آئی ایم مسلم. پھر میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا. میں نے کہا گاڈ؟ ان کا آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، اللہ کو بھی نہیں مانتا. ہے نا، گھبرائیے نہیں، نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. آپ اس کا ظرف تو دیکھیں، آج بھی دنیا کے 3 حصے اس کو نہیں مانتے، ایک مانتا ہے اور وہ بھی ہم جیسے نالائق ہیں جو زبان سے مانتے ہیں عمل سے نہیں مانتے.
رزق بھی دے رہا ہے، کرم بھی کر رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دی ہوئی ہے. میں کہا کرتا ہوں اپنے دشمن کو جتنا اللہ برداشت کر سکتا ہے کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا. ہم تو بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری محبت کرنے والوں کے سوا کوئی رہے ہی نہیں دنیا میں، بس وہی رہیں جو ہمیں پیار کریں، جو ہم سے محبت کریں. لیکن یہ اس کا ظرف ہے کہ اپنے دشمنوں کو برداشت کر رہا ہے، ان پر رزق بھی بند نہیں کرتا، اپنا کرم بھی جاری رکھے ہوئے ہے. تو اس نے کہا میں اللہ کو بھی نہیں مانتا. میں نے کہا پھر آئے کہاں سے ہو؟ ان کا بائی چانس آیا ہوں، بائی نیچر آیا ہوں. جیسے بارش ہوتی ہے تو پودے اگتے ہیں، ہم بھی اگ پڑے. باتیں تو اس کی بڑی اجنبی تھی، لیکن انسانی نقطہ نظر سے مجھے وہ بہت اچھا لگا. بڑی بے تکلف سی گفتگو کر رہا تھا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ بھئی جتنی ٹوٹی پھوٹی انگلش مجھے آتی ہے میں کوشش کر کے اس کو سمجھاؤں آج کہ تو بائی چانس پیدا نہیں ہوا، اتفاق سے نہیں آیا دنیا میں. تجھے تیرے بنانے والے نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. تجھے کسی خالق نے بنایا ہے، تو مخلوق ہے بھائی. اب میں نے دیکھا کہ کیا کہاں بیٹھوں. ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو وہ گلاس اور بوتلیں ہٹا دی، چھوٹے سے ٹیبل پہ میں بیٹھ گیا، ڈیرے لگا لیے. ہم 50,000 فٹ کی بلندی سے بھی اونچے تھے، پالوشن سے پاک فضا تھی، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مسکرا رہا تھا. کیسی باتیں ہو رہی ہیں. ایک نطفہ ناپاک سے پیدا ہونے والا انسان کیسی باتیں کرتا ہے. ہاں میں نے اپنے دوست کو دعوت فکر دی اور میں نے کہا لوگ دیکھ، یہ پورا جو نظام ہے نا، یہ کائنات ساری کی ساری اللہ نے تیرے لیے بنائی. حیران ہو کے کہتے ہیں ریئلی؟ واقعی؟ میں نے کہا یس ریئلی، سب کچھ تیرے لیے اللہ نے بنایا. زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، چاند تیرے لیے، سورج تیرے لیے، ہوائیں تیرے لیے، بادل تیرے لیے، پوری کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا. سب کچھ تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے مذہب کی کتاب ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کے قلب اطہر پر اتری ہے. تو اب اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ آپ مجھے یہ سب کچھ سمجھا سکیں گے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، لیکن آپ سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اللہ سے میں نے دعا کر لی دل کی زبان سے کہ یا اللہ اس کے دل کے دروازے کھول دے اپنے دین کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. بھائی یہ دل جو ہے نا، یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ کے قبضے. میں نے رات نوشیرہ میں بھی کہا تھا، جب وہ کرم کرتا ہے تو دیوار پہ لکھی ہوئی بات بھی دل میں اتر جاتی ہے، اور جب وہ کرم نہ کرے تو نبی کی بات بھی دل میں نہیں اترتی، وہ پھر اوپر سے گزر جاتی ہے. والدین کے ہاتھ میں بھی اولاد کا دل نہیں ہے، اولاد کے ہاتھ میں بھی والدین کا دل نہیں ہے. اگر والدین کے قبضے میں اولاد کا دل ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جہنم میں نہ جاتا، اور اگر اولاد کے قبضے میں والدین کا دل ہوتا تو سیدنا ابراہیم کا والد آزر جہنم میں نہ جاتا. دل اللہ کے قبضے میں ہے، صرف اللہ کے قبضے میں ہے. تو میں نے اسے دعوت فکر دیتے ہوئے قرآن کریم کی زبان میں سمجھایا. فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دیکھتے نہیں یہ ہفتہ آسمان کیسے سجائے گئے اور ان کے دامن میں ستاروں کی انجمن کیسے مزین ہوئی.
پھر تمہاری راتوں کو روشن کرنے کے لیے چاند اور تمہارے دن کو منور کرنے کے لیے سورج بنایا گیا ہے. تمہاری زندگی کی ضروریات کی کفالت کے لیے رب العالمین نے کیا کیا بنایا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. آپ تو ترجمہ سمجھ گئے نا. اب وہ تو عیسائی تھا یا دہریہ تھا, اس کو تو سمجھانا پڑا. آپ تو میری برادری ہیں, قرآن کے غلام حاملین ہیں ماشاءاللہ. آپ تو سمجھ گئے نا. ہاں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. نہیں کروں گا ترجمہ. کیوں کروں؟ کیوں نہیں آپ پڑھتے ترجمہ؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ میں پھر درخواست کروں گا, موت سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لو. میں پھر کہوں گا آپ سے, کہاں سے لاؤں وہ لہجہ, کہاں سے لاؤں وہ زبان یار, کہ آپ کے دل میں یہ بات اتار سکوں. خدا کی قسم, یہ بلڈنگیں, یہ دکانیں, یہ بینک بیلنس, یہ جاگیریں, یہ جائیدادیں, یہ آپ کے کام نہیں آئیں گی. صرف قرآن کام آئے گا. پوری زندگی آپ نے ناقص چیز کو جمع کرنے میں لگا دی ہے اور کامل چیز کی طرف خیال ہی نہ کیا. خدا کے لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. قرآن سے دوستی کیجیے, قرآن سے پیار کیجیے. اب اندازہ تو کریں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں. یہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ مسلمان بھی قرآن نہیں سمجھتا, تو پھر کون سمجھے گا؟ ہندو سمجھیں گے, سکھ سمجھیں گے قرآن کریم کو. مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ آپ بتائیں مجھے. اس عمر میں قرآن کا ترجمہ سیکھیے. اللہ نے آپ کو کتنے روشن ضمیر علماء عطا فرمائے ہیں, ان سے استفادہ کیجیے. بس صرف نمازیں پڑھا رہے ہو ان سے, جیسے وہ مشین ہوتی ہے نا, کوئی مشین کپڑے دھونے والی ہے, کوئی مشین آٹا گوندنے والی ہے, ہم مشینیں نماز پڑھانے والی ہیں. جمعہ کے دن ہمیں کھڑا کر دیا جاتا ہے ڈنڈا پکڑ کے, جیسے وہ نابینا زکات مانگنے آیا ہوا ہو. یہ ہمارا مصرف نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, نماز بھی, امامت بھی کریں, خطبہ بھی دیں جمعہ کا, یہ سب کچھ ٹھیک اپنی جگہ, لیکن تعلیم اور تدریس, تعلیم و تعلم بہت ضروری ہے آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی نسلوں کی بہتری کے لیے. قرآن سمجھیے ان سے, ان کے پاس آئیے, ترجمہ پڑھیے ان سے. فرمایا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو قالین نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا, اور پہاڑوں کو ہم نے کیا بنایا جی؟ اوتاد. ہاں, میخیں, میخیں, قالین جی, می خدا. اچھا, تجوید نہیں آئے گی کہیں, مجہول پڑھوں گا, بچوں گزارا کر لیجیے. می خدا, یہ جو ہوتا ہے نا جی, کبھی کبھی ہم پہاڑوں کی بلندی پہ ہوتے ہیں, نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر رومال بچھاتے ہیں. یہ جو ہمارا رومال ہوتا ہے, میرا رومال کہاں گیا؟ ہاں, یہ جو ہمارا رومال ہوتا ہے نا جی, اس سے ہم تولیے کا کام بھی لیتے ہیں وضو کے بعد. اچھا, اس سے ہم مصلے کا کام بھی لیتے ہیں, بچھا لیا, نماز پڑھ لی. کبھی کبھی مچھر اور مکھیوں سے بچنے کے لیے چادر بھی بنا لیتے ہیں. ولیفی ہمارے وہ خراب بہت سارے. تو اس کو جب بچھاتے ہیں اور ہوا تیز ہوتی ہے تو اڑاتی ہے, پھر اس کو ہم متوازن کرنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھتے ہیں.
ہم اپنی چھوٹی سی چادر یا چھوٹے سے رومال کو بیلنس کرنے کے لیے پتھر رکھتے ہیں، اللہ نے اپنی اس کرۂ ارض کو، دھرتی کی یہ جو قالین ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ رکھ دیے، اس کو مستحکم رکھنے کے لیے، متوازن رکھنے کے لیے. الم نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے قالین بنایا. والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے تمہارے لیے میخیں بنا کر ٹھونک دیا. وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں تنہا نہیں رفاقتیں عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ تنہائی تو بس مجھے اچھی لگتی ہے، تنہائی تو بس میرا زیور، میری نبھتی ہے کسی کے بغیر، تمہاری نہیں نبھتی. میں نے دنیا میں تمہیں رفاقتیں عطا کی ہیں، زوج زوج بنایا ہے. وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، دن بھر کی محنت کے بعد جب تھک جاتے ہو تو پھر رات آ جاتی ہے اپنی آغوش میں لینے کے لیے. وجعلنا النہار معاشا، جب سو کر تھکنے لگتے ہو تو پھر دن طلوع ہو جاتا ہے معیشت کے فراہمی کے لیے. ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون بنایا، دن کو ہم نے تمہارے لیے کسب معاش کا ذریعہ بنایا. اور ایک اور جگہ فرمایا اگر ہم دن کو حکم دے دیں قیامت تک کے لیے رک جاؤ، یا رات کو حکم دے دیں قیامت تک کے لیے رک جاؤ. قل ارائیتم ان جا، اللہ کا شکر ہے پبھی میں رمضان کے علاوہ بھی کسی کو قرآن آتا ہے، بہت خوشی ہوئی، ورنہ تو رمضانی حافظ ہی ملتے رہتے ہیں مجھے. بڑا خوش نصیب شہر ہے. ہاں جی، قل ارائیتم، جی میں نے سن لیا. ارائیتم، دیکھتے ہو. اچھا، آپ قرآن کریم کے قریب آئیں گے، اس کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایک بات سے آپ اتفاق فرمائیں گے کہ قرآن کا لہجہ، قرآن کا انداز جابرانہ نہیں ہے، حکیمانہ ہے. حکیمانہ ہے، جیسے دوست سمجھاتا ہے نا بات، جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، قرآن اس سے بھی زیادہ پیار سے سمجھاتا ہے، محبت سے سمجھاتا ہے. قل ارائیتم، دیکھتے ہو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. اچھا، میرا حال یہ ہے جی کہ 7 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا. 7 سال کی عمر میں بحمداللہ تعالی اپنے والد گرامی سے میں نے قرآن حفظ کر لیا. پھر اس کے بعد اقتصاد علم کے سفر پہ روانہ ہوا. مختلف، آپ کو پتہ ہے نصاب، ہمارا جو نصاب ہے اس کے بڑے پیچیدہ مراحل ہیں، بڑے کنجسٹڈ پروسیس ہیں، اس سے گزرتا رہا. اب اس سے فارغ ہوتے ہی دعوت و تبلیغ میں چلا آیا. 7 سال کی عمر میں جو نقش ہوئے تھے قرآن کریم کے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ ابھی ہیں تو صحیح، لیکن بس ہوں رمضانی قسم کا ہی. آپ ہوتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ مجھے رکنے لگوں تو چلا دیتے ہیں بس. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. دیکھا تم نے، اگر ہم رات کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. دیکھتے ہو، اگر ہم دن کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا. الہ مع اللہ، تو ہے کوئی تمہارے پاس سپر پاور، ہے کوئی اسی جذبے، اسی لہجے میں نے پڑھا. اگرچہ سننے والے صرف 3 تھے، 2 وہ، ایک وہ جو مجھے لایا تھا وہ بھی کھڑا تھا.
اور تینوں قرآن کو سمجھنے والے نہیں، لیکن میں نے آنکھیں بند کر کے اسی جذبے میں پڑھا۔ وہ کیفیات ہوتی ہیں نا جی، کیفیات ہوتی ہیں، کبھی یوں دیکھنا ہوتا ہے، کبھی یوں دیکھنا ہوتا ہے، اور اصل آنکھ ہی وہی ہے جو یوں ہوتی ہے۔ یہ آنکھیں تو ہر جانور کو ملی ہیں نا، یہ ہر جانور کو ملی ہیں، یہ آنکھیں دل کی آنکھیں صرف ابن آدم کو، انسان کو ملی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ جانور، یہ مویشی، یہ بہائم، کچھ تیرا بوجھ اٹھانے والے، کچھ تیرے ریڑھے کھینچنے والے، کچھ تیرے ٹانگے کھینچنے والے، کچھ تجھے گوشت مہیا کرنے والے تیری غذا کے لیے، کچھ اون پیش کرنے والے تیری لباس کے لیے، کچھ ساری زندگی پنجرے میں تیرے ڈیرے پہ قید تنہائی میں گزار جانے والے، اور کچھ تجھے دودھ پلانے والے۔ نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم، من بین فرث ودم، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قرآن کہتا ہے وَيُرِيكُمْ آیاتہ وَيُرِيكُمْ آیاتہ فَأَيَّ آیاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ۔ وہ ایسی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی معرفت کے ایسے دلائل اور براہین لاتا ہے کہ انسان تیرے بس میں ہی نہیں کہ تو انکار کر جائے۔ فَأَيَّ آیاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کس کس نشانی سے انکار کرو گے، کس کس دلیل کو ٹھکراؤ گے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا؟ کتب خانوں کی ضرورت نہیں، لائبریریوں کی ضرورت نہیں، اسکالر کی ضرورت نہیں، مکتب کی ضرورت نہیں۔ دودھ کا گلاس بھی مبلغ ہے، دودھ کا گلاس بھی دائی ہے۔ پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچئے نا کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تیرے جانور کی رنگت سیاہ، اس کا فضلہ بدبودار، خون سرخ، تینوں چیزیں منفی، اور یہ دودھ انہی میں سے گزر کے آیا ہے۔ تو پھر وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ بڑا لطیف ذوق رکھتا ہے میرا بندہ، معطر رہتا ہے، اسپرے کرتا رہتا ہے۔ دودھ میں اگر خون کی سرخی نظر آ گئی، فضلے کی بو نظر آ گئی، جانور کی سیاہی نظر آ گئی، تو میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا۔ کون ہے محسن اعظم جس نے ناپاک اور منفی مراحل میں سے تجھے ایسا دودھ پلایا، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ یہ کس کا احسان ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانیوں پر چلنے والے جہازوں اور کشتیوں میں، زمین پر کرۂ ارض پر دوڑنے، رینگنے، تیرنے، اڑنے والے جانوروں میں، سرسر کبھی صبا بن کر چلنے والی ہواؤں میں، بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں میں نظر آ رہا ہوں کہ نہیں؟ تم کہتے ہو اللہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ نظر میں نہیں آتا. رب العالمین نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون. آسمان کی بلندی میرا پتہ دے گی، زمین کی وسعت میری خبر دے گی. بارش برسے گی تو میں یاد آؤں گا، پانی کے لطیف دوش پر کشتیاں تیریں گی، جہاز تیریں گے تو میں ضرور سمجھ میں آؤں گا. بہائم اور مویشیوں کو دیکھو گے تو میرا کرم سمجھ میں آئے گا. ہوائیں چلیں گی تو میں سمجھ میں آؤں گا. بادل کیا ہے؟ تیرے نمکین اور کھاری سمندری پانی کو ہم اٹھاتے ہیں، بلندی پر لے جاتے ہیں، وہاں لے جا کر فلٹر کرتے ہیں، ٹھنڈا اور میٹھا بنا کر اسے بھاپ کی صورت میں، بادلوں کی صورت میں کر کے چلتا کرتے ہیں. ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ اسے لے چلو، جہاں میرے بندوں کی پیاسی نگاہیں میری طرف اٹھیں، انہیں تانا بھی نہ دو، ان کا دامن ابر کرم سے بھر دو. تانا بھی نہ دو کہ تم تو میری نہیں مانتے ہو، اب میں تمہاری کیوں مانوں؟ بغیر تانا دیے اپنے بندوں کا دامن ابر کرم سے بھرتا ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں اولی الالباب کے لیے میری معرفت کی دلیلیں ہیں. میں نے قرآن سے پوچھا اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ اولی الالباب قرآن کریم نے جواب دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ اولو الالباب ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اسے یاد کرتے ہیں، جن کی زبان اللہ کے ذکر میں زمزمہ سنج رہتی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور صحیفہ کائنات کے ایک ایک نقش پہ غور کرتے ہیں، اور پھر ان کے ضمیر کی گہرائیوں سے فیصلہ ہوتا ہے، ان کے وجدان سے آواز آتی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. اے ہمارے رب، تو نے دنیا میں کوئی شے ناحق نہیں بنائی، تیری تخلیق کی ہر ادا حکمت پہ مبنی ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ وہ کہنے لگا جہاز کا بھی قرآن میں ذکر ہے. میں نے کہا جہاز کا ذکر تو نہیں ہے، اشارہ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ بنی نوع انسان پر قرآن کریم کا دوہرا احسان ہے. ایک تو یہ احسان ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندے کو
اللہ کی طرف متوجہ کیا، اس کی معرفت، اس کے ایمان کو پختہ کیا۔ دوسرا احسان یہ ہے قرآن کریم کا کہ ان چیزوں کا نام نہیں لیا جو ملنے والی تو تھی لیکن اس وقت موجود نہیں تھی۔ اگر قرآن کریم ان چیزوں کا اس وقت نام لے لیتا تو شاید انسان ایمان سے محروم ہو جاتا۔ بھائی 1400 سال پہلے اونٹ سامنے تھا، بارش ہوا کرتی تھی، سمندر سامنے تھے، چاند سورج سامنے تھے، ستارے سامنے تھے، پہاڑ موجود تھے۔ قرآن نے ان کا نام لے لیا کہ دیکھو، مشاہدہ کرو یہ چیزیں۔ جب تم مخلوق کو دیکھو گے تو خالق یاد آئے گا، جب تصنیف پہ غور کرو گے تو مصنف یاد آئے گا۔ لیکن ملنا تو تھا جہاز بھی، ٹیلی فون بھی، ٹیلیکس بھی، فیکس بھی، کمپیوٹر بھی، ملنا تو تھا، مگر اس وقت اگر ان چیزوں کا نام لیا جاتا تو انسان سوچتا بھئی یہ ٹیلی فون کس کو کہتے ہیں، صاحب قرآن سے پوچھتا یہ جہاز کیا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے محبوب کو جہاز کا تعارف کرا دیتے، فرماتے یہ چیز ہوتی ہے، اور رسول اللہ بتاتے کہ یہ آہن و فولاد کا ایک ڈھانچہ ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، سینکڑوں انسان اس میں سفر کرتے ہیں اور مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے؟ بس یہ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، کان پہ لگا لیں اور ہزاروں میل دور باتیں کریں۔ پہلے تار ہوتی تھی، اب کم وقت کارڈ لیس آیا اور یہ موبائل تار بھی نہیں ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جن سے باتیں کر رہے ہیں ہم۔ اچھا یہ فیکس کیا ہوتی ہے جی؟ بس یہ ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس میں یہاں کاغذ ڈالو، وہی کاغذ اسی تحریر کے ساتھ اسی وقت وہ کاغذ نیو یارک میں نکلے گا، امسٹرڈم میں نکلے گا، کوپن ہیگن میں نکلے گا، پیرس میں، لندن میں، نیو یارک میں نکلے گا۔ اچھا جی یہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی یہ بھی ایک مشین ہے، اتنا مواد اس میں فیڈ ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی لائبریریاں اور کتب خانوں میں نہ آ سکے۔ مجھے آپ بتائیے پبی والوں، اگر اس وقت ان چیزوں کو پیش کیا جاتا تو اس وقت کا انسان مان لیتا؟ میرا خیال ہے نہ مانتا، کبھی نہ مانتا۔ اس وقت کے انسان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سمجھ میں نہ آئی۔ معراج کے متعلق بھی قرآن کریم کہتا ہے وَجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً، ہم نے معراج کو آزمائش بنایا، کسوٹی بنایا۔ وہ تو صدیق اکبر کے فکر نے امامت کی ہے امت کے فکر کی، اور یہ گتھی سلجھ گئی۔ جو بات ناقابل یقین سمجھ میں آ رہی تھی وہ بات عین یقین بن گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فکر نے امامت کی ہے امت کے فکر کی، ورنہ تو اس وقت کا انسان سوچتا تھا کہ انسان آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس وقت کے لوگ کہتے تھے آسمان پر انسان نہیں جا سکتا، اور آج کل کے جاہل کہتے ہیں جو آسمان پہ گیا وہ انسان نہیں تھا، نور من نور اللہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایمانی بصیرت کے ساتھ، اپنے ادراک کی وسعت اور شعور کی روشنی کے ساتھ، بغیر کسی تکلف کے واضح کر دیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ معیار تمہاری سوچ نہیں ہے، معیار اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے اس ہمسفر، اپنے اس دوست کو کہا کہ یہ آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، جانور تیرے لیے، ستارے، چاند، سورج تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، دریا، ندی، نالے، ہوائیں، پرندے، حشرات الماء، حشرات الارض، نظام صبح و شام، گردش لیل و نہار، یہ سب تیرے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اور قرآن کریم کے لہجے میں، قرآن کی زبان میں، قرآن کے اسلوب میں میں نے یہ بات اس کے ذہن میں بٹھائی تو کہنے لگا انسانیت کو یہ سبق کس نے پڑھایا ہے، یہ فلسفہ کس نے پیش کیا ہے؟ میں نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے پیش کیا ہے، اسلام کے پیغمبر محمد عربی نے پیش کیا ہے۔ تو کبھی کے دوستو وہ منظر میں
تا زندگی نہیں بھول سکوں گا، حشر تک نہیں بھول سکوں گا. بیت باندھ رکھے تھے، اچھل کر کہا پہلے مجھے اس کا غلام بنا دو، باقی باتیں بعد میں کریں گے. پہلے مجھے رحمت عالم کا غلام بنا دو، جس نے بنی نوع انسان کے سامنے ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ اس سے انکار ناممکن ہے. میں نے بہت کتابیں مطالعہ کی، بڑی لائبریریوں میں بیٹھا ہوں، بہت سارے اسکالر سے واسطہ پڑا ہے، لیکن ہر جگہ اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے، ہر جگہ آبجیکشن ہو سکتا ہے. یہ ایسا دلائل ہے کہ یہاں اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے، ماننے اور تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہا. اور میری وہ بات جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے عرض کیا سچ ثابت ہو گئی کہ جسے دنیا کی کوئی کتاب مطمئن نہیں کر سکتی، وہ جب قرآن کے پاس آئے گا تو قرآن اسے مطمئن کر دے گا. 50,000 فٹ کی بلندیوں پر میں نے اسے کلمہ پڑھایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہوا. عبد المجید جب سوار ہوا تھا جہاز میں تو اکیلا تھا، جب اترا تو پھر ایک ساتھی اور بھی اس کے ساتھ، محمد اسماعیل میں نے اس کا نام رکھا. ایک عرصے تک اس کی بیوی نہیں مان رہی تھی، اس نے مجھے فون پر بتاتا رہا، دعا کے لیے کہتا رہا. پھر اللہ کا کرم ہوا، اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی، اس کے 2 بچے ہیں، بیٹا بیٹی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس وقت اس کا گھر سان فرانسسکو میں اسلام کا مدرسہ ہے، کئی 100 بچے اور بچیاں وہاں پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے، میں یہ کلیم کرتا ہوں ببی کے روشن ضمیروں کہ قرآن کریم انسانیت کا آخری سہارا ہے. جسے کہیں سکون نہیں ملتا اسے قرآن سے سکون ملتا ہے. لیکن میں پھر وہی سوال دہراتا ہوں کہ ہماری قومی زندگی، یہ وطن عزیز ابھی تک بحرانوں سے کیوں نہیں نجات پا سکا؟ آج صبح 7 بجے سے غالباً بجلی گئی تھی، 7:00 پر بجلی گئی تھی اور 12 کے قریب واپس آئی. پشاور میں تھا، وہاں بھی چلی گئی، صرف 5-6 گھنٹے کے بعد واپس آئی. بچوں کو دیکھتا ہوں، بوڑھوں کو دیکھتا ہوں، ویران چہرے ہیں جی، پریشان حال. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ اپنی نعمتیں واپس لے رہا ہے اس سرزمین سے. ناراض نہ ہونا. سب سے بڑی نعمت آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ سکون قلب. سکون قلب سب سے بڑی نعمت ہے. بھئی کسی کے پاس اربوں کا بینک بیلنس تو ہو، ارب پتی ہو، لیکن سکون قلب اسے حاصل نہ ہو تو اربوں روپے کیا کرے گا وہ؟ لیکن کوئی بے سر و سامان ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، ہاں جی، سادہ غذا کھاتا ہو، موٹا چھوٹا پہنتا ہو، سکون قلب اسے حاصل ہو، اطمینان قلب اسے حاصل ہو، میرا خیال ہے اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. میں اس شخص کو غنی کہتا ہوں، دولت مند کہتا ہوں جو مطمئن زندگی گزار رہا ہے، اور جس کو اطمینان حاصل نہیں وہ اربوں روپے ہونے کے باوجود غریب ترین انسان ہے. اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سکون قلب چلا گیا، اطمینان قلب چلا گیا. اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی، پاکستان کی صورت میں ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمیں ایک آزاد سلطنت عطا کر دے، ہم اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو حکمران بنائیں گے، ہم اس سرزمین پر تیرے محبوب کی شریعت لائیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم خود حاکم بن گئے، اسلام کو محکوم بنا لیا، اسلام کو دھکیل دیا ممبر و محراب میں، مسجدوں میں، یتیم خانوں میں، مدرسوں میں دھکیل دیا. اور ہمارے حکمران کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے اور کیا چاہیے، نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہیں. اور کیا چاہتے ہو؟ رہے ہم تو ہم ذرا طوائف کے لاٹ اٹھا لیں،
ان کے ناز برداشت کر لیں. یہ جو گانے ناچنے والیاں ہیں یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. بس یوں سمجھو کہ بس واہ واہ بھائی واہ, گورے انگریز بھی ہوں گے لیکن کالے انگریز بھی ہم نے خوب دیکھے. گورے انگریز بھی لوگوں نے دیکھے تھے. میں تو جاتا ہوں برطانیہ میں, اب بھی جا کے 33 دورے کیے میں نے انگلینڈ کے. اب انہوں نے مجھ پہ پابندی لگا, 3 سال ہو گئے پابندی لگا رکھی. میں نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پاس جو کاغذ ہے نا جی ہوم منسٹر کا, لندن ہی سے میں ہانگ کانگ گیا. جب ہانگ کانگ سے واپس ہیتھرو آیا لندن, ابھی کیونکہ مجھے وہاں کانفرنسوں میں شرکت کرنا تھی, تو ایئرپورٹ پر پولیس نے مجھے وہ کاغذ دیا ہوم منسٹر کی طرف سے, وزیر داخلہ کی طرف سے, کہ ہم نے آپ کا داخلہ بند کر دیا. وہ کاغذ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن رحمت عالم کی خدمت میں پیش کروں گا کہ محمد تیرے دین کے دشمن نے مجھے اپنا دشمن تسلیم کیا تھا. یہ میرے لیے سرمایہ فخر ہے نا جی. انگریز نے لکھ دیا کہ آپ ہمارے دوست نہیں ہیں. میں نے کہا الحمدللہ, یہی تو میں چاہتا ہوں. میرے دوستو, اذانیں تو انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں. معلوم ہے آپ کو انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 22 کروڑ مسلمان ہیں. یہاں کتنے ہیں؟ 13-14 ہے نا. تو پھر تعداد کے لحاظ سے وہاں مسلمان زیادہ ہیں, اور وہاں جو اذانیں ہو رہی ہیں وہ خالص اذانیں ہیں, ملاوٹ والی نہیں ہیں. یہاں یار لوگوں نے کسی نے بیچ میں ملا رکھا ہے, کسی نے پہلے ملا رکھا ہے اپنی مرضی کی. وہ سیاست ٹریڈ مارک ہوتی ہے نا, پہچان کے لیے, اپنی شناخت کے لیے. ہر پارٹی کا اپنا جھنڈا, ہر امیدوار کا اپنا نعرہ یا اپنا موٹو یا اپنا منشور. اذان بھی اپنی اپنی علیحدہ بنا رکھی ہے یار لوگوں نے, شناخت کے لیے, ٹریڈ مارک کے لیے. یہاں تو شاید اللہ کا کرم ہے ابھی تک آپ کے اوپر یہ وبا نہیں آئی, اللہ آپ کو بچا کے رکھے. لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اٹک سے اس طرف رہنے والے آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے. میں ڈر رہا ہوں کہ اٹک سے اس طرف رہنے والے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیں گے. وہاں کی خصوصیات ادھر آئیں گی شاید. اللہ محفوظ رکھے آپ کو. انڈیا میں ابھی تک خالص اذان ہو رہی ہے, ملاوٹ نہیں ہو رہی اس میں. مذہبی حلقوں میں وہاں پر کوئی انتشار نہیں ہے. آپ یہ لکھ لیجئے, انڈیا کے بھی میں نے تقریباً 10-11 سفر کیے ہیں. فرقہ واریت کی بنیاد پر انڈیا میں کوئی لیڈرشپ نہیں. 2 فرقے ہیں بس, ہندو مسلم. ہندو کے مقابلے میں مسلم لیڈرشپ اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو قیادت یا لیڈرشپ. بٹوین مسلم کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے, یہ فلاں کا لیڈر ہے اور یہ فلاں کا لیڈر ہے اور یہ فلاں کا لیڈر ہے. آج کل ہر گروہ اپنا اپنا امیر المومنین بنائے ہوئے, ہر گروہ اپنا اپنا امیر المومنین بنا. سیاسی پارٹیاں اپنا اپنا وزیر اعظم بنائے پھرتی ہیں, اور یہاں مذہب میں ہر گروہ اپنا اپنا امیر المومنین بنائے پھرتا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, تمہارا پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. افغانستان کو اللہ نے اپنے کرم سے نوازا, وہاں پر ان کو قیادت میسر آئی اس لیے کہ وہ ہوم ٹینشن سے بچ کر, خانہ جنگی سے بچ کر یکجہتی کی صورت میں متفق اور متحد ہو گئے. اللہ کا کرم ان کے اوپر سایہ افغن ہو گیا. تم بھی دوست اور دشمن کو پہچانو. پبی والو, دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کرو, اور اپنی صف بندی, اپنی شیرازہ بندی, اپنے اندر اتحاد اور یکجہتی کی روح پیدا کرو, اور قرآن کو اپناؤ. بیمار کے علاج کے لیے انجینئر ضروری ہے یا ڈاکٹر ضروری ہے؟ سوچ کے بولو نا. یہ اگر کوئی انجینئر بہت ہی سمجھدار ہو, عمارتیں بہت اچھی بناتا ہو, برج بناتا ہو, پلیں بناتا ہو, بڑی اچھی مسجدیں بنائی ہو اس نے, تو پھر اس سے اس کی خدمات حاصل کر نہ لی جائیں. یہ بیمار ہے, اس کو ہارٹ پرابلم ہے, اس کو بی پی کی تکلیف ہے,
یا اس کا کوئی شوگر ہے, کوئی مصیبت ہے, تو انجینئر کو لے آؤں کام چل جائے گا. کوئی برج بنانے کے لیے یا مسجد بنانے کے لیے ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر لوں, پھر یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ کو جب کوئی بلڈنگ بنانا ہوتی ہے تو آپ انجینئر سے کام لیتے ہیں, جب کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں. تو اگر پاکستان میں اسلام لانا ہے تو پھر اسلام لانے کے لیے کوئی ملا عمر جیسا ڈھونڈیے, کوئی ملا عمر جیسا ڈھونڈیے. یہ ہمارے جو مہربان ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کا نام لے کر قدم رنجا فرمایا, قوم سے کہا ہم ابو بکر عمر عثمان کی یاد تازہ کریں گے, ہماری منزل خلفائے راشدین کا نظام ہے, خلافت راشدہ ہے بس اور کچھ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے اس دن اسلام آباد میں کہا کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ تو دیکھیے. آپ نے کرائے کے نعرہ باز تو بہت سارے جمع کیے ہوئے ہیں, کرائے کے نعرہ باز جو امیر المومنین کا نعرہ بھی لگا دیتے ہیں اور حضرت یوں ہو کے بیٹھتے ہیں. واقعی شاید میرے اندر عمارت پیدا ہو رہی ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا چہرہ تو دیکھیے. آپ رحمت للعالمین سے ملتے ہیں یا کلنٹن سے ملتے ہیں؟ آپ کی شباہت کس سے ملتی ہے؟ آپ کا چہرہ کس سے ملتا ہے؟ اب میں کتنا آپ کو سمجھاؤں, میری بھی داڑھی سفید ہو گئی. میری دعوت اور تبلیغ کا عرصہ 40 سال کے قریب قریب ہو رہا ہے. پشاور میں پہلا بیان غالباً 1965 میں ہوا تھا. 1965 میں ہوا تھا. مولانا سید بادشاہ گل اور مفتی عبد القیوم پوپلزئی رحمت اللہ تعالی علیہم یہ میرے میزبان تھے. اور آج صدی گزرنے پوری ہونے والی ہے جی, لیکن میری قوم وہی ہے. ابھی تک میری قوم کو دوست اور دشمن کا پتہ نہیں ہے. انگریز کے وفادار آتے ہیں اور میری قوم سے کہتے ہیں اسلام ہم لائیں گے. میری قوم اسی کے پیچھے چلتی ہے, سوچتی نہیں. جن کے اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام نہیں ہے وہ اسلام کے کیسے دوست بن گئے؟ اگر آپ کو اسلام بہت پسند ہے تو اپنے جسم پہ تو لے آئیے. میں نے اس دن کہا یا صدر تارڑ جیسے بن جائیے یا اس کو اپنے جیسا بنا لیجئے, کم از کم گھر میں تو یکجہتی پیدا کیجئے. یا آپ تارڑ جیسے بن جائیے یا تارڑ کو اپنے جیسا بنا لیجئے. مولانا فضل الرحمان کو اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے. اس نے ایک ایسی بات کہہ دی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر محب وطن شہری کے دل کی آواز ہے. اور اس نے یہ آواز بلند کی کہ ہم امریکہ کی غلامی اختیار نہیں کرتے, ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں. امریکہ سے ہم اسی زبان میں بات کریں گے جس زبان میں وہ ہم سے بات کرے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر وہ فرعون بن جائے تو اسے موسیٰ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یا اس کے سامنے یہی کرنا چاہیے, سر 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 سی ٹی بی ٹی سی ٹی بی ٹی. وہ جیسے بچے اسپیلنگ یاد کرتے ہیں نا, جب وہ اے فار ایپل, بی فار فلاں اور سی فار فلاں, سی ٹی بی ٹی. آج کل ورد ہو رہا ہے, ورد. اور یہ سی ٹی بی ٹی کیا ہے؟ یہ زنجیر ہے. میری ایٹمی قوت کو زنجیر ڈالنے کا پروگرام ہے طاغوت کا. انہوں نے اربوں خرچ کیے, ایک صلاحیت حاصل کی. جب ہم سی ٹی بی ٹی کو سائن کر لیں گے تو پھر ہمارے تمام ایٹمی جو وہ ہے وہ استعداد ہے اس کے اوپر ان کی نگرانی ہو جائے گی, کیمرے لگ جائیں گے بڑے حساس, وہ 24 گھنٹے واچ کریں گے. اور سی ٹی بی ٹی کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو دفاع کے لیے اگر آپ نے بھی کوئی گولی چلانی ہے تو پہلے 6 مہینے ہمیں پہلے اطلاع دیجیے. 6 مہینے پہلے. تریاق از عراق آوردہ شود انشاءاللہ مار گزیدہ مردہ شود. لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے
اور فضل الرحمان کو تنہا نہ چھوڑیے. امریکہ سے جان چھڑانا ضروری ہے, مجبوری ہے. اپنے گلے سے امریکہ کا توقع غلامی نکال پھینکنا ضروری ہے. یہ آپ کی بات کر رہا ہوں یا میں اپنی بات کر رہا ہوں؟ آپ بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں اپنے عزیزوں کا شکر گزار ہوں, اپنے بزرگوں کا شکر گزار ہوں, جن کی یاد آوری سے میں آپ جیسے اچھے دوستوں سے ملاقات کر سکا. ایک عرصے کے بعد حاضری ہوئی پبی میں. کچھ دنوں سے علیل بھی چل رہا ہوں, طبیعت ٹھیک بھی نہیں ہے. دعا کی درخواست کرتا ہوں آپ سے. آپ کام کے وقت یہاں آ گئے ہیں. یہ آج دن کون سا ہے جی؟ منگل ہے نا؟ ہاں, نہ جمعہ ہے نہ اتوار ہے, منگل ہے. تو کام کے دن, کام کے وقت آپ تشریف لے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ کا میرے ساتھ دلی لگاؤ اور محبت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کچھ دوست میرے بیانات بھی لائے ہوئے ہیں. اچھا, عثمانیہ لائبریری پشاور سے رحمت للعالمین کے موضوع پر. اچھا, یہ کراچی میں یہ ری مارکیٹ میں بیان ہوا تھا جی. اور اس بیان کے بعد اللہ کا کرم یہ ہوا کہ تقریباً 17 بیماروں نے شفا پائی تھی. میرے ہاتھ پہ بیعت کی جنہوں نے, مجاور تھے مجاہد بن گئے, حلوائی تھے چدائی بن گئے. یہ بات عجیب, اس کو آپ ضرور سنیے اور دوستوں تک پہنچائیے. نوشیرہ میں انشاءاللہ 9 اکتوبر کو نوجوان مفتی محمود آ رہا ہے. یہ الفاظ میں نے مفتی صاحب کی وفات کے بعد سن 80 میں مفتی صاحب نے وفات پائی اور 81 کے شروع میں غالباً جنوری تھا, میں نے کراچی میں خالق دین حال میں استقبال دیا اور مولانا فضل الرحمان کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا مفتی محمود کی موت پر جو لوگ جشن منا رہے ہیں میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مفتی محمود نوجوان بن کر فضل الرحمان کی صورت میں آ رہے ہیں. اللہ نے میرے اس جملے کی لاج رکھ لی اور آج مفتی محمود کا بیٹا اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سامراج کو للکار رہا ہے, استعمار کو اور طاغوت کو للکار رہا ہے. تو نوجوان مفتی محمود انشاءاللہ 9 اکتوبر کو نوشیرہ میں آ رہے ہیں مانکی چوک پر صبح 9 بجے. میں نے رات نوشیرہ والوں سے بھی کہا, آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ 9 اکتوبر کو اسی طرح قربانی دیجیے جیسے آج آپ چلے آئے ہیں. آپ چلے آئے ہیں 9 اکتوبر کے 9 بجے بھی آپ وہاں پہنچے. دن کون سا بنے گا؟ ہفتہ بنے گا, ہفتہ بنے گا انشاءاللہ. 9 اکتوبر صبح 9 بجے نوشہرہ میں مان کی چوک پر آپ پہنچیں گے. میرے بیانات کیسٹوں سے نقل کر کے کتابی صورت میں آ رہے ہیں. وہ پوسٹر لگا ہوا ہے کتابات و مقالات کے عنوان سے. تقریباً یہ 800 یا 900 صفحات کی کتاب بنے گی جس میں انگلینڈ, فرانس, افریقہ, انڈیا اور دوسرے ممالک میں ہونے والے بیانات کو کیسٹوں سے نقل کیا گیا ہے. میں نے ان کی ترمیم و اصلاح بھی کی ہے. یہ کتاب آنی چاہیے, آنی چاہیے. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یا اخبار ہی پڑھیں گے؟ جو صبح صبح آتا ہے طوائفوں کی تصویریں ساتھ لاتا ہے. یار ایک وعدہ تو کرو, ایک وعدہ تو کرو آج پبی والوں, جو اخبار طوائفوں کی تصویر شامل کرتے ہیں ان کا داخلہ بند کرو. میں ان کا داخلہ بند, یہ وعدہ کر لو آج مجھ سے. طوائفوں کی تصویروں والے اخبارات کا داخلہ بند. وعدہ ہے نا؟ پیسہ بھی حرام کرتے ہو اور اپنی اولاد کو بھی گناہ کا راستہ دکھاتے ہو. معصوم بچیاں ان تصویروں کو دیکھ کر تمنا کرتی ہیں کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے. خدا کے لیے بچاؤ اپنی اولاد کو, خدا کے لیے اس لعنت سے اپنی اولاد کو بچاؤ. اس کتاب کے لیے آپ دعا فرمائیں. انشاءاللہ یہ چند ہفتوں کے بعد آنے والی ہے, اندر پروسیس ہے. جو دوست ابھی سے اس کے خریدار بن جائیں وہ میرے محسنوں میں شامل ہو جائیں گے. فقیر آدمی ہوں اور اس کا خرچہ لاکھوں کا ہے, اتنی موٹی تو ہوگی. ارادہ یہ ہے کہ 2000 پہلی اشاعت جو ہے وہ ہم 2000 تک چھپوا لیں
تجھے لاکھوں کا خرچہ ہے. اب مجھ فقیر کے لیے یہ ایک امتحان ہے. تو آپ میں سے جو دوست پہلے سے اس کے خریدار بن کر اس کی کچھ رقم دے دیں. میرے عزیز رات والے عزیز تو آئے نہیں, رضوان کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ کا نام, آپ کا پتہ اور آپ کا جو عطیہ ہے وہ لکھے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو اس پتے پر وہ کتاب چھپتے ہی بھیجیں گے. تو سرے دست اس وقت آپ ان سے 4 لیتے جائیں. پھر چھپنے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. اب دیکھتا ہوں میرے اس معیار پر پورا اترنے والے دوست کتنے ہیں. وہ کچھ مجنوں ہوتے ہیں نا جی, کچھ مجنوں خون دینے والے اور کچھ چوری کھانے والے. اب پتہ نہیں یہاں کیسے مجنوں رہتے ہیں. وہ کہہ کے بیٹھا ہوں تو کہہ بیٹھا ہوں. میرے عزیز کیا نام ہے آپ کا؟ محمد الیاس. نعروں کی ابتدا تکبیر سے کیا کرو, نعرہ تکبیر پہلے, اور باقی وہ جو آپ نے رسالت محمد رسول اللہ کہلوایا تو وہ اقرار رسالت ہے. نعرہ اسلام میں صرف ایک ہی ہے بس, اور وہ ہے تکبیر. تکبیر. اب آگے بتاؤں آپ کو, وہ بھی اللہ اکبر. نعرہ رسالت جو ہے, یعنی رسالت نے کون سا نعرہ لگایا؟ اب نعرہ رسالت یہ ہے نا بات, اور نعرہ خلافت اللہ اکبر. اور خلفاء راشدین نے یہی نعرہ لگایا, اولیاء اللہ نے یہی نعرہ لگایا, سب نے یہی نعرہ لگایا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں, یا رب العالمین ان کی خوب مدد فرما. فلسطین, چیچنیا, داغستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. افغانستان کے طالبان کی مدد فرما. افغانستان میں آنے والی تبدیلی کی حفاظت فرما. اسلامی انقلاب کو یا رب العالمین تا حشر کامیابیوں سے ہمکنار فرما. امریکہ, روس, بھارت اور ان کے تمام حلیفوں کو خائب اور خاسر فرما. امت مسلمہ کو اتحاد اور مرکزیت عطا فرما. کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. خاص طور پر کچھ دوستوں نے اس کے لیے دعا کی درخواست کی, میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفا کاملہ عطا فرما. ہمیں اور ہماری نسل کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمارا تو تیرے سوا کوئی بھی نہیں. یا رب العالمین ہم نے تو تیری نہیں مانی, تو ہماری مان لے کہ ہم بہت کمزور ہیں, تو بہت طاقت والا ہے. یا اللہ ہم اپنی نیکیوں کا صلہ نہیں چاہتے, ہم تو تیرا کرم چاہتے ہیں. تو ہمارے معاملے میں رعایت فرما اور ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما. حشر میں اپنے محبوب کی نظر شفقت عطا فرما. رحمت للعالمین کی مسکراہٹ نصیب فرما. یا اللہ اپنے محبوب کی ناراضگی کی نظر سے محفوظ و معمون فرما. گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما. جنہیں ہدایت عطا فرمائی انہیں استقامت نصیب فرما. دینی مراکز, مدارس, مشاغل کو ترقی و فروغ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.